سورۃ المجادلہ آیت نمبر 9۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا تناجیتم، جب تم سرگوشی کرو، فلا تتناجوا بالاثم، تم مت سرگوشی کرو گناہ کی، والعدوان، اور زیادتی کی، ومعصیۃ الرسول، اور رسول کی نافرمانی کی، وتناجوا، اور سرگوشی کرو، بالبر، نیکی کی، والتقوی، اور تقوی کی، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ کریم سے، الذی، وہ ذات، الیہ تحشرون، اسی کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے۔ اس سے پہلی آیات میں فرمایا کہ جن کاموں سے تمہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، منافقین کے 2 واقعے بیان کیے تھے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے تھے اور پھر اس کے بارے میں ان کو منع کیا گیا۔ آج کی آیت مبارکہ میں اہل ایمان کو صحیح مشاورت کی ہدایت فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، جب تم آپس میں کوئی مشورہ کرو تو کوئی ایسا مشورہ نہ کیا کرو کہ جس میں گناہ کی بات ہو اور زیادتی ہو، ظلم ہو کسی کے ساتھ، ایسے مشورے نہ کیا کرو، اور یا ایسا مشورہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کا پہلو نکلتا ہو، ایسے مشورے ایمان والوں نہ کیا کرو، ہمیشہ نیکی اور تقوی کا مشورہ کیا کرو، یعنی ایک دوسرے کی خیر خواہی اور مصلحت کی بات کیا کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَالنُّصْحُ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، ہر مسلمان کے حق میں خیر خواہی کی بات کرو، کبھی شر کی بات نہ کرو۔ اللہ نے یہود اور منافقین کے بارے میں فرمایا کہ ان لوگوں کے مشوروں میں کوئی اچھی بات نہیں ہوتی۔ اس سے پیچھے جو گزرا اس میں منافق اور یہودیوں کے بارے میں فرمایا تھا کہ ان کے مشوروں میں کوئی خیر اور اچھی بات نہیں ہوتی، لہٰذا اے ایمان والو، تم یہود اور منافقین کے راستے پہ نہ چلو، تمہارے مشوروں میں خیر ہونی چاہیے، تمہارے آپس کا مل بیٹھنا ایسا ہو کہ جس میں نیکی کی بات ہو، دوسرے کی خیر خواہی ہو، اور بہتری کی بات فرمایا یہ ہے کہ لوگوں کو صدقات کی ترغیب دو، نیکی کی ترغیب دو، اور لوگوں کے درمیان اصلاح سے متعلق ایسی چیزوں کا مشورہ کیا جائے تاکہ لوگوں کے حالات درست ہوں اور ان کے آپس کے اختلافات دور ہو جائیں۔ تو اے ایمان والو، ایسے مشورے کیا کرو۔ یہودیوں اور منافقوں کی طرح مشورے گناہ کے، ظلم اور زیادتی کے اور نافرمانی کے نہ کیا کرو۔
فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا تناجیتم، جب تم سرگوشی کرو، فلا تتناجوا بالاثم، تم مت سرگوشی کرو گناہ کی، والعدوان، اور زیادتی کی، ومعصیت الرسول، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، وتناجوا، اور تم سرگوشی کرو، بالبر والتقوی، نیکی کی اور تقوی کی، واتقوا اللہ، اور تم اللہ کریم سے ڈرو، الذی الیہ، وہ ذات کی جس کی طرف تحشرون، تم جمع کیے جاؤ گے، اس اللہ کریم کی ذات سے ڈرو، قیامت کے دن کہیں جمع ہو گئے تمہارے حق میں سزا کا فیصلہ نہ ہو جائے، اس لیے فرمایا وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی اور تقوی کی سرگوشی اور مشورے کیا کرو، انما النجوى، یقینی بات ہے کہ وہ سرگوشی، من الشیطان، شیطان کی طرف سے ہے، لیحزن الذین آمنوا، تاکہ پریشان کرے ایمان والوں کو، ولیس بضارہم، اور نہیں ہے وہ نقصان پہنچانے والا ان کو، شیئا ذرہ برابر بھی، الا باذن اللہ، مگر اللہ کی اجازت کے ساتھ، وعلی اللہ، اور اللہ کی ذات پر، فلیتوکل، پس چاہیے کہ بھروسہ کریں، المؤمنون، ایمان والے لوگ۔ فرمایا جن مشوروں میں گناہ، زیادتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہوتی ہے تو یہ شیطانی مشورے ہوتے ہیں، چاہے کوئی بھی کرے، اگر گناہ کے لیے مشورہ ہو رہا ہے یا کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی کا مشورہ ہو رہا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کا مشورہ ہو رہا ہے، قرآن نے فرمایا یہ شیطانی مشورے ہیں۔ شیطان بری باتوں پر لوگوں کو ابھارتا ہے تاکہ شر اور فساد پھیلے، ایک دوسرے پر ظلم اور زیادتی ہو، اس سے مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ اہل ایمان کو غم میں ڈالا جائے، لیحزن الذین آمنوا، شیطانی جو مشورے ہوتے ہیں اہل ایمان کو پریشان کرنے کے لیے ہوتے ہیں، انہیں تکلیف پہنچانے کے لیے ہوتے ہیں، اور اس لیے کہ ایمان والوں کو تکلیف پہنچے اور وہ لوگ ایمان سے بدظن ہو جائیں، ایمان سے، اسلام سے بدظن کرنے کے لیے یہ شیطانی مشورے ہوتے ہیں۔ اور جیسا کہ آج کل بھی اس کا بڑا ہتھیار میڈیا ہے، کیا ظلم و ستم ہوتا ہے اسلام کے خلاف، چھوٹی سی بات کو پروپیگنڈا بنا کر بڑی بات بنا دیا جاتی ہے تاکہ لوگ پروپیگنڈے کا شکار ہو کر اسلام سے بدظن ہو جائیں، اور کتنے ہی لوگ اس چیز کا شکار ہو چکے ہیں، اور چونکہ سمجھ بوجھ تو ہر ایک کو نہیں ہے،
ہر انسان بس اتنی بات دیکھتا ہے جی کتاب کا حوالہ ہے، قرآن کا حوالہ ہے، بخاری شریف کا نام لے لیا، سورت کا نام لے لیا، باقی پتہ ان کو نہیں ہوتا کہ بھائی حقیقت میں یہ چیز ہے کہ بھی نہیں ہے، اور پروپیگنڈے میں آ کر اپنا ایمان خراب کر دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگ ایمان سے بدظن ہو جاتے ہیں، یہ شیطانی ہتھکنڈے ہیں، اور قرآن نے فرمایا یہ شیطانی مشورے ہیں۔ لیکن اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ لوگ اہل ایمان والا بندہ ہو، ان کو یہ چیزیں نقصان نہیں دے سکتی جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو۔ اللہ کی مشیت ہوگی تو مسلمانوں کو نقصان پہنچے گا، وگرنہ یہود و نصارہ کی جتنی بھی ہیلہ سازیاں ہیں اللہ ان کو مسلمانوں کے حق میں ناکام کریں گے۔ سورہ فاطر میں فرمایا وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، جو آدمی کسی کے بارے میں کوئی بری تدبیر سوچتا ہے، اس کا برا سوچتا ہے، اللہ پاک خود اسی انسان کو اسی کی تدبیر اور جال میں پھنسا دیتے ہیں۔ جو انسان دوسرے کا برا سوچتا ہے اسی تدبیر کے اندر وہ خود پھنس جاتا ہے۔ اور حدیث پاک میں بھی فرمایا کہ جو انسان اپنے بھائی کے لیے گڑھا کھودتا ہے تو وہ خود اس میں گرتا ہے۔ تو ساری بات کا خلاصہ یہ ہوا کہ بد نیت انسان کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ جو بھی کسی کی بدنیتی رکھے گا ایسا بندہ کبھی کامیاب نہیں بلکہ خود گرے گا اسی کے اندر۔ مسلمان کو کوئی نقصان، یہ یہود و نصارہ جتنا بھی کرے، مسلمان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے بشرطے کہ مسلمان ایمان پہ قائم ہو۔ حقیقی معنوں میں مسلمان ایمان پہ قائم ہو، دنیا کی کوئی طاقت مسلمان کو زیر نہیں کر سکتی، مغلوب نہیں کر سکتی۔ ایمان کی طاقت اتنی ہے، اگر خود مسلمان ہی سیدھے راستے سے بھٹک جائیں تو پھر اللہ کا مسلمان سے کوئی وعدہ نہیں ہے، پھر کوئی فتح کا وعدہ نہیں، پھر کوئی غلبے کا وعدہ نہیں، کہ جب مسلمان اپنی شریعت کو، قرآن کو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو چھوڑ دے، پھر ان کی حالت بھی دوسرے نافرمانوں کی طرح ہی ہو جائے گی۔ فرمایا انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا، یقینی بات ہے کہ وہ سرگوشی شیطان کی طرف سے ہے، لیحزن الذین آمنوا، تاکہ پریشان کرے ایمان والوں کو، وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا، اور نہیں ہے وہ نقصان پہنچانے والا ان کو، شَيْئًا ذرہ برابر بھی، إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، مگر اللہ کی اجازت سے، وَعَلَى اللَّهِ، اور اللہ کی ذات پر، فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، چاہیے کہ بھروسہ کریں ایمان والے بندے کو یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کی مدد ایمان والے کے ساتھ ہے، بھروسہ کرنا چاہیے اللہ کی ذات پر ایمان والے کو۔ اسی لیے فرمایا فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ کی ذات پر چاہیے کہ ایمان والے لوگ بھروسہ کریں۔ اللہ